بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا، جہاں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب و انصار کی شہادت ہوئی۔ یہ واقعہ یزید کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے رونما ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کوفہ والوں کی دعوت پر اپنے اہل و عیال اور اصحاب کے ساتھ کوفہ کی جانب سفر پر نکلے تھے۔ ذو حسم نامی جگہ پر حر بن یزید ریاحی کی سربراہی میں ایک لشکر کے روبرو ہوئے اور اپنا راستہ کوفے سے کربلا کی جانب تبدیل کر دینے پر مجبور ہوئے۔ اکثر تاریخی کتابوں کے مطابق 2 محرم کو آپ کربلا پہنچے اور اس سے اگلے دن عمر ابن سعد کی سربراہی میں کوفہ سے 4000 کا لشکر کربلا پہنچا۔ اس عرصے میں امام حسین علیہ السلام اور عمر سعد کے درمیان کچھ مذاکرات بھی ہوئے، لیکن ابن زیاد یزید کی بیعت یا جنگ کے علاوہ کسی اور بات کے لیے تیار نہیں ہوا۔ 9 محرم الحرام کی عصر کو عمر سعد کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہوا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنے خدا سے مناجات کے لیے اس رات کی مہلت مانگی۔ عاشور کی رات امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے گفتگو کی اور ان سے بیعت اٹھا لی اور جانے کی اجازت دی، لیکن انہوں نے وفاداری اور حمایت کی اور جانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ روز عاشوراء صبح کو جنگ شروع ہوئی اور ظہر تک امام حسین علیہ السلام کے بہت سارے اصحاب شہید ہو گئے۔ جنگ کے دوران عمر سعد کی فوج کے کمانڈروں میں سے حر بن یزید ریاحی فوج کی کمانڈری چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہوا۔ امام کے اصحاب شہید ہونے کے بعد آپ کے رشتہ دار میدان میں گئے اور ان میں سب سے پہلے جانے والے علی اکبر علیہ السلام تھے، اور پھر وہ سب ایک ایک کر کے شہید ہوئے، اور پھر امام حسین علیہ السلام خود میدان میں گئے اور 10 محرم کی عصر کو امام حسین علیہ السلام بھی شہید ہوئے، اور شمر ابن ذیلجوشن یا ایک اور روایت کے مطابق سنان بن انس نے آپ کا سر مبارک بدن سے جدا کیا، اور اسی دن حسین ابن علی علیہ السلام کا سر ابن زیاد کو بھیجا گیا۔ عمر سعد نے ابن زیاد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے بدن پر گھوڑے دوڑانے کا حکم دیا، اور آپ کے بدن کی ہڈیاں ریزہ ریزہ کی گئیں۔ بیمار کربلا امام سجاد علیہ السلام خواتین اور بچے اسیر کر کے پہلے کوفہ پھر وہاں سے شام لے جائے گئے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے تقریباً 72 اصحاب کے لاشوں کو 11 یا 13 محرم کو بنی اسد کے ایک گروہ نے، یا ایک اور روایت کے مطابق امام سجاد علیہ السلام کی ہمراہی میں اسی شہادت پانے والی جگہ میں دفن کیا گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔